نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران اور عزیز ترین تحریک الفقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Intellectual tradition and legacy, understanding the contributions of تحریکی اسکالرس، ٹاپک اپنے آپ میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، لیکن جب سامنے ذہین لوگ موجود ہوں تو پھر چیزوں کو کانسیپچول بنانے کی، آئیڈیالوجیکل بنانے کی اور تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو میں ڈسکس کرنے کی افادیت ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو وہی ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس چکر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہید ضرورت سے زیادہ لمبی ہو جائے اور جو مین کوشچن ہے اس کا آنسر آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کی جیت ہی ہوگی کہ جو سوال کا جواب کنوے کرنا مقصود تھا وہ اپنے آپ ذہنوں میں آ جائے بغیر بولے، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ بس اس طریقہ کار اور میتھڈولوجی کو اگر ہم اچھے سے سمجھ لیں تو اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم اس تمہید پر اور اس تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو کو ڈیولپ کرنے میں وقت اچھے سے لگا رہے ہیں۔ تو یہ تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں جو ٹول استعمال کر رہا ہوں وہ تھامس کون کا جو تصور ہے پیراڈائم شفٹ کا، وہ تصور ہے۔ اس کو تھوڑی دیر میں ہم سمجھیں گے ذرا وقت لگا کے، اور پھر اس کے حساب سے تحریکی جو اسکالرس ہیں، ہمارے مفکرین ہیں، ان کے کنٹریبیوشنس کو پلیس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھامس کون نے اپنا جو نظریہ پیش کیا وہ سائنٹیفک پروگریس کا یا سائنٹیفک نالج کی پروگریس کے حوالے سے اس نے ایک نظریہ دیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ نالج جو پروگریس ہوتی ہے، نالج میں جو ارتقاء ہوتا ہے، انسانی علوم کا جو ارتقاء ہوتا ہے، انسان کے فہم میں جو اضافہ ہوتا ہے، وہ بہت گریجول ڈیولپمنٹ کے بجائے ریولوشنری چینجز کے ذریعے ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے، کوئی ایسا تصور کسی فرد کی طرف سے پیش کر دیا جاتا ہے کہ فکر کی پوری دنیا بدل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی اسی ڈھانچے پر، اسی طرز پر مزید لوگ غور و فکر کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ڈھرا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس تصور کو عام الفاظ میں پیراڈائم شفٹ کے تصور سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، اس کو پہلے ہم مختلف فیزز میں سمجھتے ہیں۔ پہلا فیز جو بیان کیا جاتا ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے، یعنی اگر ایک سائنٹیفک ایگزامپل کے ساتھ ہم سمجھیں، فزکس کے ایگزامپل کو لیں، تو جو پری پیراڈائم فیز ہے وہاں پر ایسا ہوگا کہ کسی تھیوری پر، کسی چیز کے ایکسپلینیشن پر، کسی میتھڈ پر، کسی لائن آف انکوائری پر کوئی اتفاق نہیں ہوگا، کوئی ایسا فریم ورک نہیں ہوگا جس پر سارے لوگ مل کر اپنی ریسرچ کو ڈیولپ کرنا چاہیں۔ یہ پری پیراڈائم فیز ہے۔ دوسرا فیز ہے جس کو نارمل سائنس سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ وہ فیز ہے جہاں پر کچھ باتوں پر اتفاق ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور جو بھی ریسرچ ہوتی ہے، جو بھی علم کا ارتقاء ہوتا ہے، وہ ایک پرٹیکولر پیراڈائم میں ہوتا ہے۔ کچھ پرٹیکولر تھیوریز ہوتی ہیں جن میں کچھ اتفاقات ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اسی حساب سے نئے تجربات کے ذریعے چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک زمانے میں جب نیوٹن کی ریسرچ سامنے آئی اور اس کے خیالات اور افکار نے ویسٹرن دنیا میں، فزکس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، تو جو باتیں نیوٹن نے موشن کے تعلق سے، گریوٹی کے تعلق سے مختلف تھیوریز دی تھیں، ان پر ایک طرح کا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، اور پھر سب ریسرچ اسی کے مطابق ہونے لگی۔ پھر تیسرا فیز وہ آتا ہے جہاں پر انوملیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں سامنے آئی جہاں پر ایسا لگا کہ نیوٹن کی جو تھیوری ہے اس سے جواب نہیں مل رہا ہے، فلاں بات ایسی ہے کہ نیوٹن کی تھیوری کو اپلائی کر دینے کے باوجود ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مثلاً جو عطارد یا مرکیوری آپ دیکھ لیجئے، تو اس کا جو آربٹ ہے وہ جو نیوٹن کی فزکس ہے اس کے ذریعے اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ روشنی کی جو رفتار ہے، اسپیڈ آف لائٹ ہے، وہ اس کے ذریعے ایکسپلین نہیں ہو سکتی، اور بھی اسی طرح بہت ساری دیگر چیزیں ہیں جس کو نیوٹونین فزکس جو ہے یا نیوٹونین جو لاز ہیں وہ ڈسکور نہیں کر پا رہے تھے، ان کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ تضادات کا دور تھا۔ جو پچھلی پیراڈائم تھی اس میں مختلف قسم کے تضادات کا دور تھا۔ اس کے بعد ایک کرائسس کا دور پیدا ہوا جس میں ایسے سارے انوملیز، سارے جو تضادات ہیں وہ ایکیومولیٹ ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چلے گئے، نئے نئے سوالات پیدا ہوتے چلے گئے، اور ایسا لگنے لگا کہ بہت بڑا گیپ ہے نیوٹن کی تھیوری میں، اور اب ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت تھی۔ اور اب آتا ہے دور جس کو پیراڈائم شفٹ کا دور کہتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ایگزامپل کے ساتھ اگر ہم چلیں تو آئنسٹائن نے کچھ پیپرز لکھے 1900 سے 1910 کے درمیان،
اور اس نے ریلیٹیوٹی کا اپنا نظریہ پیش کیا، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اور اس کے ذریعے اس نے ان تمام گیپس کو فل کیا جو نیوٹن کی فزکس کے ذریعے فل نہیں ہو پا رہے تھے۔ مثلاً اس نے یہ بتایا کہ گریوٹی کو ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا آبجیکٹ ہے، مثلاً سورج ہے، تو اس کی وجہ سے مان لیجیے کہ آپ نے کوئی کپڑا پھیلایا اور اس پر کوئی بہت وزنی بال رکھ دیا، تو جو کرویچر پیدا ہوگا اس کو آپ اس سے گریوٹی کو سمجھیے۔ اس کے نتیجے میں جو سیارہ سب سے زیادہ قریب ہے سورج کے، اس کے موشن کو آپ نیوٹن کی فزکس کے ذریعے ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اس کرو کو دھیان میں نہ رکھیں جو گریوٹی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اور بھی اسپیڈ آف لائٹ وغیرہ کے تعلق سے اس نے کچھ نئے نظریات پیش کیے۔ یہ تھا پیراڈائم شفٹ، یعنی اب اس نے کچھ ایک نیا پیراڈائم انٹروڈیوس کیا جس نے فزکس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، ایک انقلاب لا دیا۔ یہ جو پیراڈائم شفٹ تھا، اس نے ان سوالوں کا جواب دیا جو اس سے پہلے کی پیراڈائم میں موجود نہیں تھے، نیوٹن کے تھیوریز میں موجود نہیں تھے، نیوٹن کی کتابوں میں موجود نہیں تھے، نیوٹن کے پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ریسرچ اور تحقیقات کی گئی تھیں ان میں موجود نہیں تھے۔ تو اس پیراڈائم شفٹ کے نتیجے میں جو نئے سوالات تھے، جو تضادات سامنے آ رہے تھے فزکس کی دنیا میں، ان کے جوابات ملنے شروع ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ اس پر ریسرچ کا آغاز ہوا، پوسٹ پیراڈائم نارمل سائنس، جہاں پر آئنسٹائن کی اس تھیوری کو لے کر بوہر نے، ہائزنبرگ نے اور دیگر لوگوں نے بہت ساری نئی ریسرچ کی اسی پیراڈائم میں رہتے ہوئے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، جس بات پر ایمفیسس ہے، کیونکہ جب ہم اس پر اپلائی کریں گے دیگر چیزوں کو تو آپ کو یہ والی بات اچھے سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آئنسٹائن نے جب پیراڈائم شفٹ کیا یا اس کے نظریات کے نتیجے میں پیراڈائم شفٹ ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آئنسٹائن کے پاس آنے والی ہر بات کا جواب تھا۔ اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک ایسا پیراڈائم دیا، ایسا فریم ورک دیا جس میں آئندہ آنے والی باتوں کا، آئندہ آنے والے سوالات کا جواب تلاش کیا جا سکتا تھا۔ سب کام آئنسٹائن کر کے نہیں چلا گیا، بلکہ اس کے بعد آنے والے لوگوں نے اس پیراڈائم میں ریسرچ کیا، اس کو ڈیولپ کیا، خود آئنسٹائن پر تنقید کی اسی پیراڈائم میں رہتے ہوئے، لیکن یہ کہ نئے سوالات کے جواب انہوں نے تلاش کیے۔ تو اس کے نتیجے میں اگر ہم دیکھیں تو کوانٹم فزکس کا پورا ایک نیا علم ڈیولپ ہوا، اس کے نتیجے میں بلیک ہولز کا پورا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا جس کا آئنسٹائن کے علاوہ کسی دوسرے تصور کے تحت کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا ہے اگر کسی اور طرح سے فزکس کو پڑھا جائے۔ جی پی ایس اور یہ وہ ساری چیزیں اس کے بعد کا ڈیولپمنٹ ہیں۔ خود آئنسٹائن کو آج یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اگر اس کو زندہ کر کے لایا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اسی کے پیراڈائم شفٹ کے بعد یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو سکیں۔ یہ ہے تھامس کون کا وہ نظریہ جس پیراڈائم شفٹ کا نظریہ کہلاتا ہے۔ اب اس نظریے کو اگر ہم اپلائی کریں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے کیسے کام آتا ہے، یہ آبویس بات ہے کہ وہ ایز اٹ از مکمل طور پر اپلائی نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ ایک زمانہ ایسا آیا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن و سنت کی روشنی میں پوری جو اسلامی تہذیب ہے اس کا ارتقاء ہوا، اور ہر لیول پر وہ تہذیب ڈومیننٹ ہو گئی۔ علم کے میدان میں وہ تہذیب ڈومیننٹ ہوئی، فکر کے میدان میں وہ تہذیب ڈومیننٹ ہوئی، سیاست، ملٹری، اکنامکس، کوئی میدان ایسا نہیں تھا جہاں وہ تہذیب ڈومیننٹ نہ ہوئی ہو۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے 1000 سال کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ تہذیب زوال پذیر ہو رہی ہے۔ تو سیاست کے میدان میں، عسکری میدان میں اور دیگر میدانوں میں اس تہذیب کا آپ کو ایک طرح سے زوال نظر آتا ہے۔ تو 20ویں صدی کے 19ویں اور 20ویں صدی کے زمانے میں اگر ہم غور کریں پیچھے کی پوری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، تو ہم دیکھیں گے کہ زوال اور جمود کے اس دور میں جس پیراڈائم میں اسلامک تھاٹ موجود تھا، اس پیراڈائم میں جو 3 خصوصیات تھیں وہ یہ خصوصیات تھیں کہ مذہب پر جب ڈسکشن ہوتا تھا تو ریلیجیس پریکٹس کے اعتبار سے ڈسکشن ہوتا تھا، یعنی عبادت کیسے کی جائے، تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے، عبادت کی رسومات کو صحیح طور پر کس طرح سے ادا کیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ ڈسکشن ہوا کرتے تھے نمبر 1۔ یا دوسرا ڈسکشن ہوتا تھا تو مورل اور ایتھیکل گائیڈنس کے حوالے سے ڈسکشن ہوتا تھا کہ اخلاقی تعلیمات کیا ہیں، تصوف کے ذریعے روح کو کس طرح سے بالیدہ کیا جا سکتا ہے، تصوف میں اور مزید کن پریکٹسز کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر تیسرے نمبر پر اس قسم کی بحثیں ہوتی تھیں جن کو آپ فقہی بحثوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، فقہی مشغافی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں اس بات سے بحث ہوتی تھی کہ فقہ کے جو باریکیاں ہیں وہ ان سے کیسے ڈیل کیا جائے، کتنے چوہا مر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالا جائے تو وہ کنواں جو ہے وہ
پاک ہوگا، مطلب اور بھی آپ دیگر بحثیں سمجھ سکتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیراڈائم ایسا تھا جس میں یہ سب بحثیں ہوتی تھیں، یا ان بحثوں تک ہم محدود ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ ہے اپنے آپ میں کہ وہ سیاسی زوال، عسکری زوال، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے اجتہاد کا جو معاملہ بند کر دیا گیا تھا مختلف خدشات کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں یہ وہ پیراڈائم تھا جس میں ریلیجیس ڈسکشن محدود ہو گیا تھا اور وہ ڈسکشنز اس میں ہوتے تھے۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیراڈائم جب چل رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ نیوٹن جب آیا، اور نیوٹن بڑے کام کی چیز تھا اور اس نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا، اور علمی دنیا میں اس کا ایک مقام ہے، سائنسی دنیا میں اس کا ایک مقام ہے، لیکن کچھ سوالات ایسے سامنے آئے، کچھ حالات ایسے سامنے آئے جن کو سائنس کی زبان میں، یہ اس تھیوری کی زبان میں انوملی کہا گیا، جن کے جواب نیوٹن کے پاس نہیں تھے۔ تو اب ہم یہاں پر جب اپلائی کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی میدان میں جو ڈسکشن تھے وہ اس طرح سے ڈسکشن ہوتے تھے، تو وہاں پہ بھی کچھ ایسے سوال پیدا ہوئے 19ویں اور 20ویں صدی میں جن کو آپ انوملیز کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہاں پر یہ کوشچن پیدا ہو گیا کہ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے عجیب و غریب جو محسوس ہو رہا ہے پورے ڈسکشن سے، پورے پیراڈائم سے، کہ وہ ماڈرن لائف کے ہر ایریا پر اپلائی نہیں ہو رہا ہے، اور ہر سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، ہر جگہ وہ گائیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کو سیکولر انفلوئنس کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا، حالانکہ مختلف سوسائٹیز میں سیکولرزم کا دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ سوسائٹی میں گورننس کی سطح پر بھی سیکولرزم کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اور اپلائی کیا جا رہا ہے، اور اسلام اور سیکولرزم کے درمیان کا جو تضاد ہے اس کو یا تو بالکل نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، یا اس کو بہت ہی سطحی طور پر اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی تھیوریٹیکل طور پر اس کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کولونیل امپیکٹ کے ذریعے جو سوالات پیدا ہوئے وہ اپنی جگہ ہیں کہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز نے اور مشنریز نے جس زور کے ساتھ حملہ کیا اسلام اور اسلامی تعلیمات پر، اس کے ذریعے بھی مختلف قسم کے گیپس پیدا ہوئے۔ تو یہ وہ انوملیز تھیں، یہ وہ تضادات تھے جو مسلمانوں کے سامنے، مسلم علماء کے سامنے، مسلم دانشوروں کے سامنے پیدا ہوئے، اور یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیراڈائم کو شفٹ ہوتے ہوئے، اور یہاں پر ہمیں بہت سارے اسکالرس ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے اس پیراڈائم شفٹ میں امپورٹنٹ رول ادا کیا، اور ان میں ایک نمایاں نام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا ہے، جنہوں نے اس جو پرانا پیراڈائم چل رہا تھا جمود والا اور زوال والا، جہاں پر اسلام کو ایک مراسم عبودیت کے خانے میں رکھ کر اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور یقیناً یہ اس لیے ہوا ہوگا کہ یعنی یہ کہ لوگوں کو لگا ہوگا کہ سلطنت اور یہ سب ساری چیزیں تو خلفاء کے ہاتھ میں ہیں ہی اور سلاطین کے ہاتھ میں ہیں ہی، اور وہاں پر اگر آپ انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو جو سیگمنٹ آپ کے پاس ہے وہاں پر کم سے کم آپ کا قبضہ رہے، یا جو بھی وجہ ہو، لیکن کل ملا کر یہ بات تھی وہاں پر کہ اسلام کے ڈسکشن کو، اسلام کے پیراڈائم کو بہت محدود کر دیا گیا تھا، اور مغرب کے آنسلاٹ نے اس کی کمپلیکیشن میں، اس کے تضادات میں مزید اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ انوملیز میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ یہاں پر جو پیراڈائم شفٹ کی سطح کا جو کنٹریبیوشن ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا، وہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ان کی خدمات کو سمجھنے کے لیے اس تناظر میں ان کی خدمات کو دیکھنا، رکھنا، لوکیٹ کرنا، اور اس کنٹیکسٹ میں ان کو انالائز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مثلاً انہوں نے یہ جو بات کہی کہ اسلام اپنے آپ میں ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اسلام کو صرف روحانی سیکٹر میں نہیں بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں کے ساتھ کنیکٹ کیا، انٹیگریٹ کیا، اور اسی طرح اسلام کی اپنی ایک پولیٹیکل تھیوری، اسلامک اسٹیٹ کا نظریہ، شریعت اور ڈیموکریسی دونوں کو جوڑ کر، یعنی شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جس میں انسانی اجتہاد کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور ایک بالکل انڈیپینڈنٹ طور پر انسانوں نے جو پولیٹیکل سسٹم اپنا ڈیولپ کیا ہے اس کی خیر کو لے کر شریعت کے ساتھ ملا کر اسلامک اسٹیٹ کا ایک تصور پیش کرنا، ایک نئی پولیٹیکل تھیوری جنریٹ کرنا آپ یہ کہہ لیجئے۔ اسی طرح ایک اکنامک تھیوری، ایک الٹرنیٹیو اکنامک سسٹم جنریٹ کرنا، ویسٹ پر جو تنقید کرنا، وہ پورے اپنے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو میں بغیر کسی تضاد کے وہ تنقید کرنا، یہ کچھ کارنامے ہیں مولانا مودودی کے جس کو آپ اسلامک تھاٹ میں ایک پیراڈائم شفٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک ریولوشنری کانسیپٹ تھا، جو کنٹریبیوشن تھا مولانا مودودی کا، جو انٹلیکچوئل میدان میں، اسلامک تھاٹ کے میدان میں آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے آپ کے سامنے فزکس کے حوالے سے آئنسٹائن کی مثال دی کہ جو پیراڈائم شفٹ والا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بنیادی ہوتا ہے، بہت مونومنٹل ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے دے، ہر تفصیل کے بارے میں آپ کو بتا دے، بلکہ یہ کہ اس کا اصل کنٹریبیوشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا آپ کو جنریٹ کر کے دے دیتا ہے جہاں پر آپ اب خود اپنے سفر طے کر سکتے ہیں، خود ایوالو ہو سکتے ہیں، خود مختلف ڈائریکشنز میں جا سکتے ہیں، خود اپنی منزلوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو اصل کنٹریبیوشن وہ تفصیلات نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ پیراڈائم ہوتی ہے،
اصل تفصیلات، اصل جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دنیا کی تخلیق ہوتی ہے جس میں پھر چھوٹے چھوٹے آرگینزمس کو ڈیولپ کرنا آنے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو جس طرح سے آئنسٹائن نے ایک نئی فزکس کی ایک نئی دنیا تخلیق کی اور پھر آنے والوں نے کوانٹم فزکس اور جی پی ایس اور بلیک ہولز اور نہ جانے تھیوریٹیکل فزکس اور بہت ساری چیزیں ڈیولپ کر دیں، اسی طرح ایک پیراڈائم شفٹ کر کے اسلامک تھاٹ کے میدان میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جو دنیا بسائی ہے، پھر آنے والے مفکرین نے اس میں بہت کچھ ڈیولپ کیا ہے. اس ڈیولپ کرنے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں انسان اس سے متفق ہو جس نے وہ دنیا بسائی ہے، جس نے وہ پیراڈائم شفٹ کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ بعد میں جن لوگوں نے فزکس کے میدان میں بہت کچھ ڈیولپ کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اپنی ہر تفصیلات میں آئنسٹائن جو ہے ان سے مطابقت رکھتا ہو. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مفکرین نے جنہوں نے مولانا مودودی کے کام کو آگے بڑھایا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں ہر تفصیل میں جا کر متفق ہوں، لیکن ان کے درمیان اگر آپ کو کوئی چھوٹا سا اختلاف نظر آتا ہو یا بڑا اختلاف نظر آتا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پیراڈائم کے باہر ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرینس ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ود ان دا پیراڈائم نالج پروڈکشن، نالج کریشن اور کنٹریبیوشن، انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کی کیا قسمیں ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ کیا جاتا ہے. ورنہ عموماً اس ڈسکشن کے بعد ایسا لگے گا کہ اچھا کنٹریبیوشن تو بس یہی ہے کہ ہم پیراڈائم کو بدل دیں، لیکن یہ ایک ایسا مونومنٹل کنٹریبیوشن ہے تجدیدی نوعیت کا جو مطلب سینکڑوں سالوں میں جا کر وہ کنٹریبیوشن انجام پاتا ہے. لیکن اس ود ان دا پیراڈائم جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن اپنے آپ میں ہوتا ہے. اس کی مختلف قسمیں ہیں. مطلب ایک تو وہ جو پیراڈائم شفٹ والا کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ تھیوریٹیکل یا فاؤنڈیشنل کنٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں، جو بہت بنیادی ہے، جس کے بیسس پر ساری چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. ود ان دا پیراڈائم جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں سے ایک قسم ہے جس کو آپ ویلیڈیشن اینڈ ایکسٹینشن آف دا نیو پیراڈائم کہہ سکتے ہیں، جہاں پر انسان کوئی آتا ہے اور اسی پیراڈائم کے تحت وہ کچھ نیا ایمپیریکل کنٹریبیوشن کرتا ہے، نئے ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے، نئی انسائٹس ڈیولپ کرتا ہے اور جو تھیوری آلریڈی پروپوزڈ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ایک کنٹریبیوشن ہے. مثلاً وہ ایک نئی میتھڈولوجی جنریٹ کرتا ہے، نیا میتھڈ جنریٹ کرتا ہے، یا جو تھیوری پروپوز کی گئی تھی اس تھیوری کو ایلیبوریٹ کر کے کہیں اور اپلائی کر کے دکھاتا ہے اور اس کی صداقت کا ایک اور ثبوت مہیا کرتا ہے. یہ بھی اپنے آپ میں ایک نالج کنٹریبیوشن ہے اور بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح ایک کنٹریبیوشن وہ ہے جہاں آپ اس پیراڈائم کو لے کر نئی جگہوں پر اپلائی کرتے ہیں. مثلاً پیراڈائم اگر اپنے آپ میں تھیوریٹیکل ہے تو آپ پریکٹیکل اپلائی کر کے ریئل ورلڈ پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اگر آپ اس تھیوری کو لے کر اس سے پالیسی سازی میں مدد لیتے ہیں اور حکومت کو کچھ پالیسی اور قوانین بنانے میں مدد کرتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اگر آپ مطلب کچھ انٹر ڈسپلنری کنٹریبیوشن ہوتے ہیں کہ آپ ود ان دا پیراڈائم کام کر رہے ہیں، لیکن اس پیراڈائم کو، اس تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن کو آپ نے دوسرے ڈسپلنس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے، انٹر ڈسپلنری طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے. یہ بھی اپنے آپ میں ایک نالج کنٹریبیوشن ہے. آپ اسی پیراڈائم میں ایجوکیشنل لیول پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر رہے ہیں، پیڈاگوجیکل میتھڈ اور سلیبس ڈیولپ کر رہے ہیں، کریکولم کی پلاننگ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجیکل انوویشن کر رہے ہیں. یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت قیمتی نالج کنٹریبیوشن ہے. یا آپ اس پیراڈائم میں جو کہ یقیناً ایک انسان نے ڈیولپ کی ہے اس کے کچھ گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو کرٹیسزم کر رہے ہیں، اس کو مزید ریفائن کر رہے ہیں. تو یہ ایتھیکل ہیکنگ بھی اپنے آپ میں ایک بہت امپورٹنٹ نالج کنٹریبیوشن ہے. تو یہ بہت سارے نالج کنٹریبیوشن ہیں جن میں آپ پیراڈائم شفٹ والے ریولوشنری فرد سے اختلاف کرنے کے باوجود ود ان دا پیراڈائم نالج پروڈکشن کا اور نالج ڈیولپمنٹ کا، نالج کریشن کا کام کرتے ہیں. تمہید کے طور پر ان دو مختصر باتوں کے بیان کے بعد اگر ہم اب اپنے جو تحریکی مفکرین ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، ان کو انالائز کریں تو اب ہمارا کام جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اس فریم ورک میں دیکھتے ہوئے. اور یہاں یہ ممکن ہے کہ ان کے کنٹریبیوشن کو کسی اور پرسپیکٹیو سے غور کیا جائے یا اور زیادہ گہرا مطالعہ کیا جائے تو کوئی ڈفرینٹ نتائج پر پہنچا جائے. لیکن میں نے اتنی محنت سے یہ میتھڈ اس لیے بیان کیا ہے کہ ایک خاص میتھڈولوجی آپ کے ذہنوں میں آ جائے. ورنہ عموماً جب کنٹریبیوشنس ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کنٹریبیوشن کیا ہے، کیسا ہے، کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے، تو ذہن اس بات سے متاثر ہونے لگتا ہے کہ تصنیفات کی تعداد کتنی ہے. جس کی 100 تصنیف ہے اس کا زیادہ کنٹریبیوشن، جس کی 99 ہے اس کا تھوڑا کم کنٹریبیوشن، اور جس کی 1 ہے اس کا بالکل بیکار کنٹریبیوشن. یہ جو ہے یہ سطحی انالیسس ہے.
یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کتابیں کتنی ہیں، مقالات کتنے ہیں، اور کتنی تیزی کے ساتھ کتابیں اور کتنی تیزی کے ساتھ مقالات لکھے جا رہے ہیں، کتنے فراٹے کے ساتھ تقریریں کی جا رہی ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جو نالج کے لیول پر کنٹریبیوشن آپ انالائز کریں گے تو وہ اس کے پیرامیٹرز یہ ہوں گے کہ اس نالج نے اس پیراڈائم کو ڈیولپ کرنے میں، آگے بڑھانے میں، تھیوری کو ویلیڈیٹ کرنے میں، اس کو ایکسٹینڈ کرنے میں، اس کو اپلائی کرنے میں، اس کو انٹیگریٹ کرنے میں، اس کو ایجوکیشنل لیول پر ریلیونٹ بنانے میں، یا اس کے کرٹیکل انالیسس اور ریفائنمنٹ میں کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے، یہ وہ کرائٹیریاز ہیں جن پر آپ کسی کنٹریبیوشن کو انالائز کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے تو تفصیلی موقع نہیں ہے ہر ایک کو انالائز کرنے کا، اس کو آپ ایک اپنے ہوم ورک کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ اگر اس فریم ورک کو آپ قبول کرتے ہیں تو اس میں آگے بڑھ کر آپ کس طرح سے لوگوں کے کنٹریبیوشن کو میجر کریں گے اور پھر اس کے حساب سے کس نتیجے تک پہنچیں گے اور کیا ڈیبیٹس ہوں گی۔ لیکن میرے جو اپنے نتائج ہیں وہ میں فوڈ فار تھاٹ کے طور پر آپ کے سامنے اور اپنے سامنے ایک مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مثلاً اگر ہم جائزہ لیں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کا تو ہم یہ پائیں گے کہ ود ان دا پیراڈائم ویلیڈیشن اینڈ ایکسٹینشن کے جو کنٹریبیوشن ہے مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کا، وہ اپنے آپ میں انپیرللڈ کنٹریبیوشن ہے۔ اس پیراڈائم کو جو مولانا مودودی نے ریولوشنری طور پر ڈیولپ کیا، جس کو آپ چاہیں تو تحریکی پیراڈائم بھی کہہ سکتے ہیں، اسلامک تھاٹ کا، اسلام کا ایک حرکی تصور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں مزید تھیوریٹیکل ریگر پیدا کیا۔ قدیم کلاسیکل لٹریچر سے بھی وہ باتیں ڈھونڈ کر لائے وہ جن پر اس پیراڈائم کی بنیاد تھی، اور زیادہ ان بنیادوں کو جن کو مولانا مودودی نے استوار کیا تھا ان کو مزید گہرا کیا اور مزید ان میں ڈیپتھ پیدا کی۔ تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ ویلیڈیشن اور ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے۔ اگر آپ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کو دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ ویلیڈیشن اور ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو مطلب اسلامک اسٹیٹ پر اور دیگر اور اس طرح کی چیزیں، لیکن ان کا جو بنیادی کنٹریبیوشن ہے وہ انٹیگریشن ہے، جہاں پر انہوں نے اسلام کے نظام حیات کے تصور کے ساتھ ساتھ بالخصوص اپنی تفسیر میں علامہ فراہی کا جو نظام القرآن والا نظریہ ہے جو انہوں نے بہت بہترین انداز میں ڈیولپ کیا، ان دونوں تصورات کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے قرآن کو جس طرح سے سمجھا ہے وہ ان کا ایک بہت میننگ فل کنٹریبیوشن ہے۔ تو آپ اس کنٹریبیوشن کو ویلیڈیشن اور ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ انٹیگریشن والا کنٹریبیوشن کے ضمن میں بھی مینشن کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں پر ویلیڈیشن اور ایکسٹینشن کے تناظر میں تھیوریٹیکل ایلیبوریشن میں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ممتاز نظر آتا ہے، بالخصوص تصوف کے حوالے سے اور فلسفہ اخلاق کے حوالے سے ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے، انہوں نے بہت زیادہ چیزیں ڈیولپ کی ہیں اور جو تھیوری آلریڈی موجود تھی اس کو ایلیبوریٹ کر کے نئے میدان سر کیے ہیں۔ اسی طرح کرٹیکل ایکسپوزیشن اور ریفائنمنٹ کے حوالے سے بھی ان کا کنٹریبیوشن بہت ممتاز نظر آتا ہے۔ اس میں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ مثلا انہوں نے مولانا مودودی کے پیراڈائم پر یہ بات کیا اور اس کو مزید ریفائن کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ مولانا مودودی نے جو لٹریچر پروڈیوس کیا ہے وہ ویسٹرن کنٹیکسٹ میں ہے، کولونیل پرسپیکٹیو میں ویسٹ کے ساتھ ہماری جو جدلیاتی کشمکش تھی اس تناظر میں وہ پورا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے، جہاں پر دشمن آئیڈیالوجیز کے طور پر کیپٹلزم، کمیونزم اور اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ انڈیا میں حالات کی تبدیلی کے تناظر میں اس بات کی ضرورت ہے کہ انڈین کنٹیکسٹ میں چیزوں کو پروڈیوس کیا جائے۔ یہ وہ بات ہے جو اس پیراڈائم کو ریفائن کر رہی ہے اور زیادہ ریفائن کر رہی ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر اس بات پر بہت زور و شور سے بات کی گئی کہ مولانا مودودی نے اپنے کنٹیکسٹ میں پالیٹکس پر زیادہ زور دیا تھا، تو عبدالحق انصاری صاحب نے مقصد زندگی کا اسلامی تصور نام کی کتاب لکھ کر قرآن میں جتنے تصورات مقصد زندگی کے حوالے سے مینشن ہیں ان سب کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے وہ مقصد زندگی کا ایسا انٹیگریٹڈ تصور پیش کیا جس کے نتیجے میں وہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ پتہ چل گیا کہ وہ کوئی جڑ اور کوئی بنیاد اپنی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جو دو کنٹریبیوشن ان کے ہیں وہ کرٹیکل انالیسس اور ریفائنمنٹ کے کنٹریبیوشن ہے، جس نے اس پیراڈائم کو جو مولانا مودودی نے ڈیولپ کی تھی مزید میننگ فل بنا دیا۔ اسی طرح اگر ہم ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کے کنٹریبیوشن کو دیکھیں، عمر چھاپرا کے کنٹریبیوشن کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس پیراڈائم کو اسلامک اکنامکس کے فیلڈ میں اپلائی کر کے مزید ایلیبوریٹ کیا ہے، مزید ریلیونٹ بنایا ہے، اس کی تفصیلات متعین کی ہیں، تفصیلات طے کی ہیں۔ تو یہ کہ اس پیراڈائم کو ایک خاص سیکٹر میں لے جا کر انہوں نے ریئل ورلڈ پرابلمس پر اپلائی کر کے ایک نیا معاشی نظام ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے۔
سید حامد علی صاحب کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم یہ پائیں گے کہ ویلیڈیشن اور ایکسٹینشن کے حوالے نے انہوں نے اس پیراڈائم میں 3 محاذوں پر بہت امپورٹنٹ کام انجام دیے ہیں. پہلا محاذ تقابل ادیان کا محاذ ہے، کمپیریٹیو ریلیجن کا محاذ ہے، جہاں پر کئی سارے مضامین اور کتابچے لکھ کر انہوں نے اس سیکٹر کو ٹچ کیا ہے. دوسرا کنٹریبیوشن، بہت ریولوشنری کنٹریبیوشن جس پر مزید ریسرچ اور تحقیق ہونی چاہیے اور اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، وہ رد الحاد کا ان کا کنٹریبیوشن ہے، جہاں انہوں نے ایتھیزم پر جو وار کیا ہے اور جس طرح سے اس پر تنقید کی ہے وہ بہت بنیادی قسم کی تنقید ہے. اور پھر اسلام کے حوالے سے بالخصوص انڈین کنٹیکسٹ میں جو غلط فہمیاں تھیں، تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کا بہت بہترین انداز میں جواب دیا ہے. اس کے علاوہ بھی یقیناً تمام شخصیات نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن وہ مین کنٹریبیوشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی صاحب جو نظر آتے ہیں تو انہوں نے اکنامکس کے میدان میں اور پلورلزم کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ کنٹریبیوشن بھی جو ہے وہ ویلیڈیشن اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کہا جا سکتا ہے. ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے اگر آپ اس کو انالائز کریں تو آپ پائیں گے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پیراڈائم شفٹ کے بعد کچھ مختلف فیکٹرز ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں فالس انوملیز یا فالس فلیگ ریز کیے جانے لگتے ہیں. مختلف چیزوں کے نتیجے میں وہ کمی ہے نہیں لیکن پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے، وہ تضاد موجود نہیں ہے لیکن پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، وہ سوال نہیں ہے لیکن اس کو خواہ اٹھایا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پیراڈائم کا جو مولانا مودودی نے ڈیولپ کیا تھا اس کے ریلیونس پر نئے سرے سے گفتگو کی ہے اور بہت ٹھوس گفتگو کی ہے. انہوں نے گروپ رائٹس کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایکسٹینشن ہے ان تمام بحثوں کا جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، بالخصوص آئیڈیا آف انڈیا کو لے کر. ویسٹرن آئیڈیالوجیز پر انہوں نے جو تنقید کی ہے وہ مولانا مودودی کی تنقید کو مزید آگے بڑھانے کا اور اس کو ریفائن کرنے کا کام ہے. تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کا وہ بڑا میننگ فل ہے اس حوالے سے. مولانا جلال الدین عمری صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو ویلیڈیشن اور ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے بالخصوص 2 محاذوں کو چنا اور اس میں ایک اسلامی سوسائٹی کی کیا فیچرز ہیں، اسلامی معاشرے کے کیا بنیادی خواص ہیں، اور بالخصوص عورتوں کے حوالے سے ویمن پرسپیکٹیو میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے جو حقوق اور ان کے جو ٹریٹمنٹ ہے، ان کا جو اسٹیٹس ہے، ان پر اعتراضات کا جائزہ، اور اس میں جو خود مسلم سوسائٹی کی اپنی پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور جو اسلامک ہسٹری کی جو روشن مثالیں ہیں ان کی طرف توجہ دلانا، اور وہ سب ساری چیزیں اس کام کو جس کو پردہ کے لیول پر شروع کیا گیا تھا اس کو بہت زیادہ آگے وہ لے کر گئے ہیں. مولانا ابواللیث اصلاحی صاحب اور مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کے فکری کنٹریبیوشن میں ایک رول اور شامل ہے جہاں پر وہ کتابوں کے مصنف کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک تحریک کے قائد بھی نظر آتے ہیں. تحریک کے قیادت کے اعتبار سے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے جو کہ یقیناً ایک اجتماعی کنٹریبیوشن ہے اپنے آپ میں، وہاں پر اس پیراڈائم کے نئے حالات میں اپلیکیشن کے حساب سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو جماعت اسلامی ہند کا یعنی تحریک اسلامی ہند نے جن نئے حالات میں اپنے آپ کو پایا 1947 کے بعد سے، اس کی جو پوری ٹراجیکٹری ہے اس کو بھی اس حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا چینجز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور کس طرح سے اس پیراڈائم کو ہم نے مختلف نئے حالات پر، نئے سوالات پر اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. افضل حسین صاحب اور مائل خیر آبادی وغیرہ کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ انہوں نے اس پیراڈائم کے ایجوکیشنل اور پاپولر ڈسیمینیشن کے میدان کو سنبھالا، اور ایک ہیں جنہوں نے سلیبس تیار کیا ہسٹری کا اور بہت ساری چیزوں کا، اور ایک ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے جو ہے وہ لٹریچر تیار کیا، اور یہ کنٹریبیوشن بھی جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا فکری کنٹریبیوشن ہے. تو یہ کہ ہندوستان کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم غور کریں تو یہ کچھ نام ہیں جن کے تحت ہم یعنی اس پیراڈائم کے تحت جنہوں نے نالج کو ڈیولپ کرنے کا، نالج کو کریٹ کرنے کا، مختلف سیکٹرز میں ان کو اپلائی کرنے کا، انٹیگریٹ کرنے کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو وہاں پر نظر آتا ہے. لیکن یہ کہ یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوا اسلامک تھاٹ کے میدان میں 19ویں اور 20ویں صدی کے حوالے سے بالخصوص اس تناظر میں، اس کا امپیکٹ صرف انڈیا میں یا صرف بر صغیر میں نہیں ہوا بلکہ وہ ورلڈ وائڈ سطح پر تھا. چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو اخوان المسلمون کے جو مفکرین ہیں ان کی تحریروں میں دیکھیں گے، سید قطب کی تحریروں میں دیکھیں گے، یوسف القرضاوی کی تحریروں میں دیکھیں گے، ایران کے مفکرین کی تحریروں میں دیکھیں گے، آیت اللہ خمینی کی کتابوں کا اور ان کے تقریروں کا مطالعہ کریں گے، تو مصر ہو، الجیریا ہو، فلسطین ہو، ملیشیا ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ کے تحریکوں میں، ان کے ڈسکورس میں، ان کے تعلیمی اداروں میں، ٹرکی میں نجم الدین اربکان ہوں، طیب اردوغان ہوں یا راشد الغنوشی وغیرہ ہوں، ہر آدمی اس پیراڈائم میں گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے یا کہیں نہ کہیں اس پیراڈائم سے
مختلف چیزوں کو سیکھتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں جو فرق آپ کو ملے گا وہ یہ فرق ملے گا کہ جو مرکیوری ہے یا ارتھ ہے وہ سورج سے ان کا جو کنیکشن ہے وہ ذرا زیادہ مضبوط ہے, اور جو نیپچون اور پلوٹو ہیں تھوڑا سا ان کے ساتھ یعنی وہ دوری اور فاصلہ زیادہ ہے, لیکن بہرحال وہ اسی سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. تو اسلامک تھاٹ میں ریولوشنری سطح پر جو چینجز مطلب اس پیراڈائم نے لائے ہیں وہ اپنے آپ میں بڑے ریولوشنری ہیں, بڑے کام کے ہیں. اور یہ کہ اس پیراڈائم کے تحت جو نالج کنٹریبیوشن ہوا ہے وہ کنٹریبیوشن بھی اپنے آپ میں بہت میننگ فل ہے, اور اس کنٹریبیوشن نے ایک نئے سوالات کے پیدا ہونے کے باوجود جو ہے اس پیراڈائم کو ارریلیونٹ نہیں ہونے دیا ہے اپنے آپ میں. اور یہ ہمارا جو اس پورے کنٹریبیوشن کو اگر ہم ایک اس میں سم اپ کرنا چاہیں تو سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ پیراڈائم ابھی بھی ہمیں ارریلیونٹ جو ہے وہ نہیں نظر آتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حوالے سے مجھے عرض کرنی تھیں. جو بھی وقت بچا ہے انشاءاللہ اس میں ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کر کے, تبصرے کر کے اور بات چیت کر کے مزید گہرائی سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.